بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 89 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم آداب افتاء مکمل کریں گے۔ 7واں ادب جو ہے وہ ہمارا جاری تھا۔ 7واں ادب یہ ہے کہ ینبغی ان یکتب حکم المسألۃ بعبارۃ سہلہ۔ فرماتے ہیں مفتی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مسئلے کا حکم ایسی آسان عبارت میں لکھے جسے ہر عالم اور عام آدمی سمجھ سکے۔ البتہ اگر مستفتی عالم ہو تو پھر حکم بیان کرنے میں علمی اور اصطلاحی عبارات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں فقہا کی آراء فرماتے ہیں کہ اما دلیل، جہاں تک دلیل کی بات ہے تو اس بارے میں فقہا کی آراء مختلف ہے کہ کیا فتوے میں اس کو ذکر کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو بعض فقہا کا موقف یہ ہے کہ مفتی صرف حکم بیان کرنے کے ذمہ دار ہے اور اس کے لیے حکم کی دلیل ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ شافعیہ میں سے علامہ ماوردی کا رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، حنابلہ میں سے ابن حمدان نے اسی کو اختیار کیا، مالکیہ میں سے علامہ قرافیسی کے قائل ہے، اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ الا ان یعلم ان الفتیا سینکرها، فرماتے ہیں اس صورت کے کہ جب مفتی کو معلوم ہو کہ بعض فقہا اس فتوے کا انکار کر دیں گے تو اس طرح کی صورتحال کے اندر انہوں نے اور اس میں جھگڑا پیدا ہوگا تو پھر وَيَقَعُ فِي التَّنَازُعِ، اور اس میں جھگڑا پیدا ہوگا تو پھر اس طرح کی کہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان فقہا کے سامنے صحیح صورتحال بیان کر دے جن سے نزاع کا خوف ہے، تو وہ یا اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے یا اس طرح اپنی عزت کو تاغ و تشنیع سے محفوظ کر لیں گے، یعنی اس صورت میں انہوں نے اجازت دی ہے۔ بہرحال دوسرے بعض علماء جو ہے انہوں نے فرماتے ہیں کہ وقال بعضهم، دوسرے بعض علماء بعض فقہا کا کہنا ہے کہ جب دلیل واضح اور مختصر نص ہو تو مفتی کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے ذکر کر دے، باقی قیاس اور اس جیسی دیگر باتیں فتوے میں لکھنا نامناسب ہے۔ خطیب بغدادی اور ابن صلاح کا یہی قول ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے مستحب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حکم کی دلیل اور اپنے فتوے کا ماخذ ذکر کر دے، یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ بہرحال یہ تین آراء ہو گئی کہ کچھ فقہا نے مطلقاً منع کر دیا، کچھ فقہا نے کہہ دیا کہ مختصر اور آسان دلائل ذکر کرے باقی نہ کرے، اور کچھ فقہا نے جیسے علامہ ابن قیم ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دلیل ذکر کر دے۔ یہ تین آراء ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی رائے جو ذکر کی ہے کہ اس بارے میں راجح قول کیا ہے وہ یہاں سے ذکر کیا ہے۔ والذی یظہر، فرماتے ہیں کہ جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مفتیان کرام میں سے جو غیر مجتہد ہے ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے فتوے کے مآخذ ذکر کر دے، کیونکہ یہ حضرات جیسے کہ پہلے گزر چکا در حقیقت مفتی ہے ہی نہیں، بلکہ مجتہدین میں سے ہی کسی مجتہد کے فتویٰ کو نقل کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ بات ذکر کرے کہ انہوں نے اس مجتہد کا قول کہاں سے لیا ہے۔ البتہ اگر کوئی بہت معروف بات ہو تو پھر مآخذ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن ذَكَرَ الْمُفْتِي دَلِيلَ الْحُكْمِ عَلَى هَذَا الْأَسَاس، اس بنیاد پر جب مفتی حکم کی دلیل ذکر کرے تو چاہیے کہ وہ مضبوط علمی عبارات میں ہو جسے سوائے علماء کے دیگر لوگ نہ سمجھ سکے، کیونکہ عام لوگ کبھی دلائل کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے جس سے وہ اشتباہ میں پڑ جاتے۔ تو یہ حضرت کی رائے ہے کہ کیا فتوے کے ساتھ دلیل جو ہے وہ ذکر کرنی چاہیے یا نہیں، تو حضرت نے خلاصہ بتا دیا کہ مأخذ ذکر کرنا چاہیے، باقی دلائل جو ہے وہ جو ہے اس طرح کے الفاظ میں ذکر کرنا چاہیے کہ جس کو صرف اور صرف اہل علم جو ہے ان کو سمجھ سکے۔ یہاں سے 8واں ادب ہے، فرماتے ہیں کہ ینبغی ان تکون الفتویٰ، مناسب یہ ہے کہ فتویٰ میں صرف شرعی حکم اور اس کی فقہی دلیل ہی ذکر کی جائے، اور فتویٰ جذباتیت کے بغیر ہو، نیز وقتی تعریف اور فوری غصے کے تقاضوں سے بھی خالی ہو۔ اسی طرح یہ بھی مناسب ہے کہ فتویٰ کی عبارت نہ تو اتنی مختصر ہو کہ بات سمجھنے میں خلل آئے اور نہ اتنی طویل ہو کہ پڑھنے والا اکتا جائے۔ جواب کے جملے میں سے کوئی جملہ بھی نئے فائدے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا فَيَجْتَنِبُ فِي الْفَتْوَى فِي التَّمْہِیدَاتَ الطَّوِیلَہ، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مفتی فتویٰ میں طویل تمہیدات اور اسرار و حکم کو بیان کرنے سے اجتناب کرے گا، سوائے اس کے کہ مستفتی نے اس بارے میں پوچھا ہو اور مفتی کو بھی یقین ہو کہ یہ باتیں مستفتی کے لیے مفید ہے تو پھر الگ بات ہے۔ اسی پر علامہ قرافی رحمہ اللہ کی عبارت حضرت نے ذکر فرمائی ہے کہ جب استفتاء کسی ایسے عظیم واقعے کے بارے میں ہو جو دین کے اہم امور یا مسلمانوں کی مصلحتوں کے متعلق ہے اور اس کا تعلق ذمہ دار اور بااختیار لوگوں کے ساتھ بھی ہے، تو ایسی صورت میں بات کو خوب واضح کرنا، سہل الفہم عبارات کے ذریعے حق کو خوب بیان کرنا اور خوب مبالغہ سے کام لینا، حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرانا، حکم کو جلدی پورا کرنے پر خوب ابھارنا تاکہ مصلحت حاصل کی جا سکے، مفاسد کو دور کیا جا سکے، یہ سب اسلوب اختیار کرنا مفتی کے لیے مناسب ہے۔
اسی طرح فرماتے ہیں وَيَحْسُنُ بَسْطُ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اور ایسے مقامات اور مواقع پر بات کو پھیلانا اور ایسی دلائل ذکر کرنا جو ان شدید مصلحتوں پر وارے، یہ بھی طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح فتویٰ میں ان منکرات سے متعلقات پر نکیر کرنا جن کی حرمت اور برائی پر سب کا اتفاق ہے، یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ ان مواقع کے علاوہ دیگر فتاوی میں یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، بلکہ صرف سوال کا جواب دینے پر ہی اتفاق کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ اس ادب کا یہی ہوا کہ طویل تمہیدات اور فضول طویل عبارات ذکر کرنے نہ کرے، عام فتووں میں صرف جواب پر اکتفا کرے۔ ہاں اگر کوئی نکیر ہے اور کوئی برائی ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے تو اس پر نکیر کرنے کے لیے بہت سارے وعیدیں ذکر کرنا اور وہاں طوالت سے کام لینا یہ زیادہ مناسب ہے، یا کوئی نیکی ہے اس پر ترغیب دینا ہے تو وہاں پر بھی طوالت سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے 8ویں ادب کا۔ ادب نمبر 9، وينبغي للمفتي ان لا يطلق لفظ الحرام الا على ما ثبتت حرمته بدلائل قطعيه۔ یہ بڑا اہم ادب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے مناسب ہے کہ وہ حرام کا لفظ صرف اس موقع پر کہے جب کسی کام کی حرمت دلائل قطعی ثابت ہو۔ اب وہ امور جن پر کوئی نص نہیں ہے اور وہ امور جو اجتہادی ہے تو وہاں اس لفظ کے بجائے دوسری تعبیر اختیار کرنی چاہیے۔ مثلا یہ کہہ دے کہ غیر جائز یا غیر موضوع، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، یا جس طرح کے نکیر کا درجہ ہو اسی طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ صرف مکروہ ہے وہاں حرام کا لفظ استعمال کرے۔ تو بہرحال یعنی کہ نکیر کے درجے کے مطابق ہی جو ہے وہ معنی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں سے پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی یہ عبارت ذکر فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے موجودہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ نہ پہلے لوگوں کا اور نہ ہی ان اسلاف کرام کا جن کی پیروی مسلمان کرتے ہیں اور اسلام کا دار و مدار جن پر ہے، وہ یہ کہتے رہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے انا اکرہ کذا انا واحب کذا، کہ بھئی میں اس کو ناپسند کرتا ہوں یا میں اس کو جو ہے وہ پسند کرتا ہوں۔ اس طرح کے وہ الفاظ کہتے ہیں کہ وہ استعمال کرتے تھے۔ فہذا الافتراء، کہتے ہیں حلال و حرام کے الفاظ استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو کہ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیونکہ حلال تو وہی ہے جسے اللہ حلال کر دے اور حرام وہی ہے جسے اللہ حرام کر دے۔ تو بہرحال یہ ہے ادب نمبر 9۔ اب ادب نمبر 10، فرماتے ہیں کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ مسائل جن میں عمومی بلوا ہو اور وہ ان احکام میں سے ہو جن میں دلائل کا تعارض ہو تو ان میں وہ لوگوں کے لیے آسانی کا خیال رکھے۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں عام لوگ مبتلا ہو جائے یا اس میں علماء کا اختلاف ہو یا دلائل کا تعارض ہو تو اس میں لوگوں کی آسانی جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں سے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو علم صرف یہ ہے کہ قابل اعتماد دلائل کی بنیاد پر آسانی اور رخصت بیان کر دے، ورنہ حکم میں سختی کا پہلو اختیار کرنا یہ کام تو ہر شخص آسانی سے اور بخوبی کر سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسری طرف مفتی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس سے بچے کہ منصوص امور میں آسانی پیدا کر کے لوگوں کو شرعی ذمہ داریوں سے ہی آزاد کر دے، ایسا نہ کرے۔ بہرحال دونوں جانب کی رعایت رکھنا اور دونوں باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ادب نمبر 11، فرماتے ہیں کہ مفتی کو چاہیے کہ ایسے جدید مسائل جن کے بارے میں قرآن و سنت یا متوارث اور منقول فقہ میں کوئی صریح نص نہ ہو وہ عبادت گزار فقہا سے مشورہ کرے۔ یعنی کہ اس کو اجتماعی اجتہاد بھی کہتے ہیں، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اکیلے جو ہے وہ جدید مسائل میں فتویٰ نہ دے اور اس میں جلدی نہ کرے۔ والاصل فی ذلک، فرماتے ہیں اور اس کی اصل وہ ہے، حضرت علی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس میں کوئی وضاحت امر یا نہیں کی شکل میں موجود نہ ہو، آپ ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاوروا الفقهاء العابدین ولا تمزوا فیہ رأی خاصہ، فرماتے تم عبادت گزار فقہا سے مشورہ کیا کرو اور اس میں کسی خاص شخص کی رائے پر مت نافذ کرو۔ اس طرح خطیب بغدادی نے اپنے سند سے یہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اجمع العابدین من امتی، فرماتے ہیں ایسے مسئلے کہ تم میری امت کے عبادت گزار لوگوں کو جمع کر لو اور اس پر باہم مشورہ کرو اور تم اس پر کسی ایک شخص کی رائے کے مطابق فیصلہ مت کرو۔ اسی طرح امام دارمی رحمہ اللہ نے ابی سلمہ سے یہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے معاملے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو نیا پیش آیا ہو اور قرآن و سنت میں اس کا حکم بیان نہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ایسے مسئلے پر ایمان والوں میں سے عبادت گزار لوگ غور و فکر کریں۔
فرماتے ہیں کہ ولم تزل الاستشارۃ فی الامور الفقہیۃ دأب الخلفاء الراشدین، فرماتے ہیں کہ فقہی مسائل میں دوسروں سے مشورہ کرنا ہمیشہ سے خلفاء راشدین اور سلف صالحین کی عادت رہی ہے۔ امام دارمی نے اپنی سنن میں اس سلسلے میں ذات کئی آثار نقل کیے ہیں، یہاں تک کہ بعض تابعین نے تو ان لوگوں پر نکیر فرمائی جو تنہا فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ میں انفرادیت اختیار کرتے ہیں اور اپنے علاوہ دیگر حضرات سے مشورہ نہیں کرتے، تو ان پر سخت تنقید بھی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابی حسین سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک ایسے مسئلے کے بارے میں فتویٰ دے ڈالتا ہے، اگر وہ ہی مسئلہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوتا تو وہ مشورے کے لیے تمام بدری صحابہ کو جمع کر لیتے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ مشورے کے بارے میں تھا کہ جدید مسائل میں جو ہے وہ اکیلے فتویٰ نہ دے۔ یہ ہے ادب نمبر 12۔ فرماتے ہیں کہ ایسے شاذ فتاوی سے بچنا واجب ہے جو جمہور فقہائے امت کے خلاف ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو یہ الفاظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو اکیلا کسی راہ پر چلے گا وہ اکیلا ہی آگ میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، لہذا جب تم کوئی اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کو لازم پکڑو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بعض یعنی کہ شاذ اور فقہا کی جو تفردات ہیں ان کو فتوے کے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پر آگے مزید لکھا ہے کہ بعض فقہا نے ایسے تفردات اختیار کیے ہیں جنہیں جمہور علم نے نہیں لیا بلکہ ان صاف طور پر روکا ہے۔ ایسے تفردات کو آسانی حاصل کرنے اور اسے تلاش کرنے کے لیے اختیار کر لینا ایسا کام ہے جسے قدیم اور جدید تمام علماء نے برا کہا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کے صرف نادر اقوال کو لے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مختلف مذاہب کی آسانی اور مجتہدین کی غلطی کے پیچھے پڑ گیا تو اس کا دین کمزور ہو جائے گا، جیسے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ جو متع کے بارے میں اہل کوفہ کا قول اختیار کرے، نبیز کے بارے میں اہل کوفہ کا جگانے بجانے کے بارے میں اہل مدینہ کا، خلفاء کے معصوم ہونے کے بارے میں اہل شام کے قول کو لے لے تو اس نے شر کو اکٹھا کر لیا۔ اسی طرح جس شخص نے کہتے ہیں کہ ربا کے معاملے میں اس شخص کی بات کو لیے جو اس میں ہیلہ سے کام لیتے ہیں، اور طلاق اور نکاح تحلیل میں ان کی بات کو لی جو اس میں توسع اور آسانی کے قائل ہے، اور ایسے اسی طرح دیگر مسائل میں اس طریقے اختیار کیا تو وہ شخص جو ہے پہ در پہ یعنی تباہی کے در پہ ہو گیا۔ اسی طرح امام احمد اور امام معمر کے یہ دو آثار حضرت نقل کیے ہیں۔ امام احمد نے حمل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر رخصت پر عمل کر کے نبیز کے بارے میں اہل کوفہ کی بات لے، سماع کے بارے میں اہل مدینہ کی اور مکہ کے بارے میں اہل مکہ کی، جو فاسق ہے۔ معمر فرماتا ہے اگر کوئی شخص سماع یعنی گانے بجانے کے بارے میں اہل مدینہ کے مذہب کو لے، عورتوں سے غیر فطری عمل کے بارے میں ان کے قول کو اختیار کر لے، متع اور بے صرف میں اہل مکہ کے قول کو لے، اور نشہ اور چیز کے بارے میں اہل کوفہ کی بات اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے برا بنتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ سلیمان التیمی ان کی یہ بات حضرت نقل کی ہے، پھر فرماتا ہے کہ سلیمان التیمی جو ہے وہ فرماتا ہے اگر تم ہر عالم کی رخصت کو لے لو گے، یہی فرمایا کہ ہر عالم کی غلطی کو لے لو گے تو ساری برائی تم میں جمع ہو جائے گی۔ حضرت عبدالرحمن بن مہدی سے جو ہے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص شاذ اقوال کو اختیار کرے وہ علم میں امامت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ شخص علم میں امام بن سکتا ہے جو ہر ایک سے روایت حدیث کر لے۔ اس طرح وہ شخص بھی علم میں مقتدا اور رہنما نہیں بن سکتا جو ہر سنی سنائی بات پر جو ہے وہ اعتماد کرے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ هذا ما رأوه في الاقوال الشاذہ، ہماری یہ ذات کی رائے ہے جو شاذ اقوال کے بارے میں سے بڑے فقہاء کرام صادر ہوئے جو قابل اعتماد بھی تھے اور علم نے ان کے اتفاق اور فتوی کی گواہی بھی دی تھی۔ اب آپ کا کیا خیال ہے ان شاذ اقوال کے بارے میں جو ایسے چند لوگ صادر ہوئے جن کو علم اور فقہ سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جو کچھ کہا محض اپنی غیر معتدل آراء یا نفسیاتی جذبات کی بنیاد پر کہا، یا ایسی اجنبی ثقافتوں کی بنیاد پر کہا جن کا اسلام سے کوئی ربط اور تعلق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اسی بات کو لازم کو دینا لازم ہوگا جو شریعت اسلامی کی بنیادی مآخذ، شریعت کے عظیم مقاصد اور جمہور فقہاء کے اقوال پر نظر کرتے ہوئے سب اقوال سے دلیل کے اعتبار سے راجح اور حجت کے اعتبار سے مضبوط۔ تو بہرحال یہ یہاں تک جو ہے وہ عدد نمبر 12 ہو گیا، تو عدد نمبر 13 سے لے کر 17 تک یہ کچھ مزید رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آداب کتابت فتویٰ ہیں ان کو پھر انشاءاللہ نشست میں دیکھتے ہیں۔